أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها، کہہ دے لمن الأرض، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو بھی اس میں ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی ان سے پوچھ کہ ذرا اس بات کا جواب دو کہ زمین کس کی ہے، یعنی کس کی ملکیت ہے، اور اس زمین کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں، کون ان کا مالک ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو اس بات کا ذرا جواب بتاؤ. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے. یعنی مشرکین یہ جواب دیں گے کہ زمین بھی اور زمین کے اندر پائی جانے والی ساری مخلوقات اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دے کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑو گے. یعنی جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس زمین کا خالق و مالک ہے اور اس زمین پہ بسنے والی ساری مخلوقات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، یعنی پھر بھی تم شرک کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو. جو اصل خالق اور مالک ہے جس کا تم خود بھی اعتراف کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر پیشانیاں کیوں ٹیکتے ہو. قل افلا تذکرون، کہہ دے کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دے کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے رب عرش عظیم کا. یعنی اسی طرح یہ زمین کے بارے میں سوال کیا، پھر اللہ ان سے کہتا ہے نبی ان سے پوچھ کہ یہ تو زمین کا معاملہ ہوا، اچھا یہ بتاؤ یہ 7 آسمان ہیں، ان کا رب کون ہے، ان کا پالنے والا کون ہے، اور یہ عرش عظیم کا رب کون ہے. یعنی دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، تو آسمان کے اوپر کس کی ملکیت ہے، آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے، یعنی فوراً کہیں گے. ان قریب سے مراد یہ ہے کہ وہ فوراً کہیں گے، جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دیری کے وہ جواب دیں گے، کہ بغیر کسی اس کے یعنی تردد کے جواب دیں گے، یعنی شک نہیں ہوگا انہیں. پھر بھی اتنا مان کر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسی تضاد بیانی ہے، یہ کیسی حماقت ہے ان لوگوں کی، ان مشرکین کی. قل افلا تتقون، کہہ دے کیا پس تم نہیں ڈرتے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس ناشکری، تمہارے اس شرک کی وجہ سے تم پر جو ہے عذاب بھیج دے، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور نہیں پناہ دی جاتی ہو جس کے مقابلے میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. پھر یہ تیسرا سوال ہے، اللہ ان سے کہتا ہے نبی ان مشرکین سے پوچھ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے. ملکوت سے مراد ملکیت اور بادشاہت، مراد یہ ہے کہ اختیار اور اقتدار، یعنی ہر چیز پر کس کا اختیار چلتا ہے، کس کا اقتدار چلتا ہے. وہو یجیر، اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جو جس کو چاہے پناہ دے، لیکن ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یعنی اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے، اللہ اگر کسی کو جو ہے عذاب میں پکڑنا چاہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے اللہ سے بچا کر اسے اپنے پاس پناہ دے سکے. لیکن اللہ جسے چاہے پناہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور جو پناہ دیتا ہو اور نہیں پناہ دی جا سکتی ہو جس کے مقابلے میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا بھی جواب دو، کون ہے ایسی ہستی. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے یا جھٹ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل فانا تسحرون، کہہ دے پھر کہاں تم جادو کیے جاتے ہو. انا یعنی پھر کہاں
تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو، یعنی یہ بھی مانتے ہو کہ ہر چیز پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا عقیدہ کس کا تھا؟ مومنین اور موحدین کا نہیں، مشرکین کا بھی عقیدہ۔ مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے، لیکن پھر شرک کیا ہوا؟ شرک یہ ہوا کہ وہ یہ ساری باتوں کو مانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو عبادت میں شریک کیا ہوا تھا۔ کہتے تھے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ بزرگوں کو، کچھ اولیاء کو شریک کیا ہوا تھا، صالحین کو شریک کیا ہوا تھا، جو مر چکے تھے ان کے انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھیں، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اس طرح ان کے پاس جانے سے، ان کے سامنے سر ٹیکنے سے، ان سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان کی سفارش اللہ کے پاس چلتی ہے، اور اس کے لیے وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہی ان کا شرک تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہ صرف یہ کہ اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کے بارے میں یہ سارا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی اکیلا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، وہی اکیلا مالک ہے، آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار اور اقتدار، یہ ساری باتیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک ہوئے اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اور یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن وہ مشرکین عرب کے زمانے کے شرک کی طرح شرک میں ملوث ہیں، اگرچہ کہ کلمہ گو، اور ان کے بھی وہی شبہات ہیں جو مشرکین عرب کے شبہات تھے، اور وہ بھی کہتے تھے، یہ بھی کہتے ہیں جو وہ پہلے کہتے تھے۔ تو اور یہ آج کل جو ہمارے قبر پرست کلمہ گو بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ پرانے جو مشرکین تھے وہ بتوں کو، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور دوسری بات، جو پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے وہ پتھر سمجھ کر نہیں پوجتے تھے، وہ پتھر کے اندر کوئی خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھے تھے، اور جب ان کو پوجتے تھے تو یہ سمجھ کر پوجتے تھے کہ وہ ان بزرگوں کو پوج رہے ہیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ہم لے آئے ہیں ان کے پاس حق کو، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یعنی ہم نے ان کے پاس حق بات لائی ہے، لیکن یہ جو شرک کر رہے ہیں اور شرک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اس کام کے اندر، اس بات کے اندر وہ جھوٹے ہیں، اور ہم نے جو توحید کی بات لائی ہے وہی سچی ہے، اور قرآن کی ساری باتیں جو اللہ کا پیغام ہے وہ سب سچا ہے، اور مشرکین کی بات اور مشرکین کا عقیدہ اور مشرکین کا عمل وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ما اتخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا ہے اللہ نے، نہیں بنائی ہے اللہ نے کوئی اولاد، ما اتخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی ہے اللہ نے کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تب تو ضرور لے جائے گا ہر معبود، لذهب كل الہ، اذن تب تو لذهب ضرور لے جائے گا کل الہ ہر ایک معبود، بما خلقا جس کو بھی اس نے پیدا کیا، ولعلی بعضهم علی بعض، اور البتہ چڑھ دوڑیں گے ان میں سے بعض پر، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین نے اپنے نفسوں پر بہت بڑا ظلم کیا، بہت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ہی بدترین قسم کی گستاخی کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب میں سے بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارے عقیدے باطل عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ما اتخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی ہے اللہ نے کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ علاوہ کوئی اور معبود بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنایا ہے، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق،
تب تو ضرور لے جائے گا ہر معبود اس کو جس کو بھی اس نے پیدا کیا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور البتہ چڑھ دوڑیں گے ان میں سے بعض بعض پر. یعنی اگر فرض کرو ایسا ہوتا جیسے مشرکین سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شریک ہوتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود اس کائنات میں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا کہ ان خداؤں کے درمیان جنگ ہو جاتی، ان مختلف خداؤں کے درمیان جنگ ہو جاتی، اور ہر خدا اپنے اپنے مخلوقات کو لے کر، اپنی سلطنت کو لے کر وہ الگ ہو جاتا، مستقل ہو جاتا، اور پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف حملہ کر بیٹھتے، ایک دوسرے کی مملکت پہ چڑھائی کر دیتے تاکہ پوری طرح اس پہ قابض ہو جائیں، اور اس طریقے سے یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہلاکت اور بربادی عام ہو جاتی. دنیا کے جب دو بڑے سلطنتوں کے بادشاہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے اور یہ پھر جنگیں کرتے ہیں تو پھر بربادی پھیل جاتی ہے. تو اگر کائنات کے اندر جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اس کائنات کا صحیح طریقے سے، اگر اس میں کئی خدا ہوتے تو یہ آپس میں خدا ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، ایک دوسرے سے جنگ کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات برباد ہو جاتی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اکیلا الہ برحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود اور الہ سرے سے ہے ہی نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی مشرکین جو باتیں کرتے ہیں، مشرکین جو مشرکانہ باتیں کرتے ہیں، مشرکانہ خیالات رکھتے ہیں، مشرکانہ بیانات کرتے ہیں، تو ان کے بیانات سے، ان کے ان باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب و شہادہ کو، غیب چھپی ہوئی باتیں، والشہادہ نظر آنے والی باتیں، ظاہر یعنی غیب اور ظاہر کا جاننے والا. اصل میں غیب اور ظاہر جو ہے، غیب اور شہادہ، یہ سب یہ ہماری نسبت سے ہے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ غیب اور شہادہ یعنی ہمارے لیے ہے کہ بھی کوئی چیز ہمارے سے چھپی ہوئی ہے، ہماری نگاہوں سے چھپی اوجھل ہے تو یہ غیب ہے، اور جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ شہادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقت میں کوئی چیز وہ چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، وہ سب کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کا جاننے والا. فتعالی عما یشرکون، پس وہ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دے اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو دکھاتا ہے مجھے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کہہ دے اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھاتا ہے، ما یوعدون، وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ، اگر تو ان مشرکین سے، ان کفار سے جس چیز سے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اے اللہ اگر تو میری زندگی میں، اگر تو مجھے وہ چیز دکھائے مجھے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر تو ان پر اپنا عذاب بھیج دے، اگر میری زندگی میں ان مشرکین اور کفار پر تیرا عذاب تو بھیجے، تو اے اللہ ایسی صورت میں رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب فلا تجعلنی، پس تو نہ بنانا مجھے فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں. یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے اگر ایسی صورت میں مجھے ان ظالموں سے بچا کر رکھنا، مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. رقل ربی اما ترینی ما یوعدون، کہہ دے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب کا، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب پس تو نہ بنانا مجھے ظالم قوم میں. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اس بات پر کہ ہم دکھائیں تجھے ما نعدہم، وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لقادرون، ضرور قادر ہیں. یعنی وَإِنَّا لَقَادِرُونَ ایسا ہے، اور بے شک ہم البتہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، اس بات پر کہ ہم دکھائیں تجھے وہ چیز جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے. یعنی ان پر عذاب بھیجنے پر ہم پوری طرح قادر ہیں، ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، ہمیں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ہم تو اس بات پر پوری طرح قادر ہیں کہ ہم ان پر عذاب بھیج دیں، لیکن یہ ہمارے ارادے اور مشیت پر منحصر ہے کہ ہم جب چاہیں بھیجیں، چاہیں تو بھیجیں، چاہے تو نہ بھیجیں، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو وقت کا تعین یہ ہمارا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے، ہمارا ارادہ ہے. ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارا ہی اختیار اور اقتدار چلتا ہے.
وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ دکھائیں تجھے وہ چیز جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ ہم قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو دفع کر باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو احسن ہو، السیئۃ، برائی کو، یعنی جملہ ایسا ہے، ادفع السیئہ، دور کر برائی کو، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی برائی کو دفع کر، برائی کا جواب دے اچھے طریقے سے، یعنی کوئی تیرے ساتھ برا کرے تب بھی تو اس کے ساتھ اچھا کر، تو یہ کیا ہے، برائی کو دفع کرنا ہے بہترین طریقے سے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کر اس طریقے سے جو احسن ہو، بہتر ہو، السیئہ، برائی کو۔ تو اس سے کیا ہوگا، جیسے کہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اچانک وہ شخص کے جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے گویا کہ وہ گہرا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ اخلاق کریمانہ کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے والا آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس پر احسان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ میں انتہائی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو دفع کر اس طریقے سے جو بہتر ہو، السیئہ، برائی کو، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، اس کو جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور تو کہہ دے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ ہمزات کہتے ہیں وسوسوں کو، جو شیطان آ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے، نفسوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یوں پھینکتا ہے، لا کے جو ہے تو وسوسے ڈالتا ہے اور پھینکتا ہے، تو یہ ہمزات ہیں۔ تو کہنا میں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ دے اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کو موت، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کو موت، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کسی کے بالکل سامنے آ جاتی ہے، نظر آتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو، رب ارجعون، لوٹا دے مجھ کو، یعنی لوٹا دے مجھ کو دنیا میں، یعنی جب کافر کے پاس جب موت اس کے سامنے آ جاتی ہے، موت اس کو سامنے نظر آتی ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، یعنی اور ایک چانس دے دے، اور ایک جو ہے میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دے۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ لعلی اعمل صالحہ، شاید کہ میں عمل کروں نیک۔ تو وہاں پر وہ جب موت سامنے آئے گی تو زندگی کی خواہش کرے گا، کچھ زندگی کی درازی کی خواہش کرے گا کہ تھوڑی سی مدت مجھے مل جائے، یہ تمنا کرے گا، دعا کرے گا، لیکن کس لیے؟ اس لیے تاکہ کچھ نیک عمل کرے، تاکہ نیک عمل کرے، لعلی اعمل صالحہ، شاید کہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت، اس میں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی دنیا میں، یعنی جس دنیا کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، کیونکہ وہ بالکل اب کیا ہے، موت کے بالکل قریب ہے، تو وہ کہے گا کہ جس دنیا کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تاکہ میں اس دنیا میں جا کر پھر سے جو ہے نا کچھ نیک عمل کر سکوں، کلا، لیکن اس کو جواب دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تجھے ابھی دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک وہ ایک کلمہ ہے، ہوا قائلھا، کہ جو وہ کہے گا، یعنی یہ ایک کلمہ ہے، یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک چانس دے دو، مجھے دنیا میں بھیجو، یہ تو جو ہے نا تقریباً کافر جب موت آتی ہے تو اس قسم کا کلمہ کہتے رہتے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہتا ہے لیکن اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یعنی وہ کلمہ جو اس نے کہا موت کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اچھا عمل کروں گا، یہ عمل کلمہ ہر کافر جو ہے وہ اس وقت کہتا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ
بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کا چانس ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک وہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں اچھا عمل کروں گا، مجھے چانس دے دے، لیکن یہ عمل نہیں کرے گا۔ جس کو اگر چانس دے دیا جائے، دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، تب بھی اچھا عمل نہیں کرے گا۔ یہ کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اسے چانس ملے گا تو پھر وہی کفر و شرک پہ آئے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے برزخ ہے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے، یعنی اب اس کے بعد، اس موت کے بعد اس کے لیے برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا اصل مطلب ہوتا ہے پردہ یا رکاوٹ۔ تو یہ برزخ جو ہے تو یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے، یا اسی لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یمین ورائہم، اور ان کے آگے برزخ ہے الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن میں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ان کو اٹھائے جانے تک، قیامت کا دن برپا ہونے تک یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں وہ برزخ کے اندر رہیں گے۔ تو باقی یہ دنیا کا ایک مرحلہ ہے، برزخ کا ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد آخر میں بعث بعد الموت کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے۔ تو ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فإذا نفخ في الصور، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انساب بینہم، تو نہیں رہیں گے رشتے ناتے ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ باہم ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ فإذا نفخ في الصور، پس جب پھونک دیا جائے گا سور میں، سور جس کی پنگی، جس کے اندر اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونکیں گے، جب وہ پھونکیں گے تو اس کے بعد دو قسم کے پھونک ہیں، جس کا جیسے سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے، اسی طریقے سے سورہ نمل میں آیا ہے کہ دو پھونک ہوں گے، ایک پھونک سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہلی پھونک سے دنیا سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسری پھونک سے سارے کے سارے زندہ ہو کر قیامت کی طرف چلیں گے۔ فإذا نفخ في الصور، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، تو اس سے ظاہری مراد ہے کہ دوسری پھونک مراد ہے۔ تو پس جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انساب بینہم، تو ان کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہیں گے، یعنی رشتے ناتے جو دنیا میں تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے نفسی کا عالم ہوگا۔ یومئذ، اس دن، فلا ولا یتساءلون، اور نہ وہ باہم پوچھ تاچھ کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے نہ باتیں کریں گے، نہ ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا۔ اہل علم نے فرمایا کہ ابتدائی مرحلے میں ان کے اوپر ایسی خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو نہ پہچانیں گے، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، نہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد بعض مراحل میں ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس وہ شخص ثقلت موازینہ، کہ بھاری ہوں گے جن کی ترازویں، موازین میزان کی جمع ہے، یعنی ترازو، یعنی جن کی ترازویں بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے، تو پھر وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ کہ ہلکی ہوں گے جن کی ترازویں، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خسارے میں خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو جو ہے نا وہاں پر دو قسم کے گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ وہ کہ جن کے ترازو بھرے ہوں گے نیکیوں سے، اور وہ ان کے نیکیوں کے طرف پلڑے جھک جائیں گے اور وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جن کے نیکیوں کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے اور ان کے گناہ ان پر غالب آ جائیں گے، اور ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے، یہ دوسرا گروہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور خسارہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں والعیاذ باللہ بھیج دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح وجوہہم، بھون ڈالے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں نہایت ہی بد شکل ہوں گے، یعنی جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو جہنم میں آگ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گی، جلا ڈالے گی۔ اور چہروں کا اس لیے ذکر کیا گیا خاص طور سے کہ چہرہ انسان کی سب سے اشرف اور معزز جگہ ہے، تو اسی لیے چہروں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، ورنہ پورے جسم کو آگ جلا ڈالے گی، بھون ڈالے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور اس میں نہایت بد شکل ہوں گے، یعنی وہاں پر ان کی حالت بڑی ہی خوفناک ہوگی، شکل اور حیت ان کی بڑی ہی خوفزدہ کرنے والی ہوگی، بہت ہی بد شکل ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں جل کر۔ تلفح وجوہہم النار، بھون ڈالے گی ان کے چہروں کو آگ،
وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں نہایت ہی بد شکل ہوں گے۔ تو یہاں پر آج اکتفا کر لیتے ہیں۔